بسم اللہ الرحمن الرحیم کون جملا فعلیۃ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیۃ فاعلا لفعل مضارع۔ بیان چل رہا ہے جملہ فعلیہ کا، مثالیں، بحث اور تعریف گزر چکی ہے کل، اور 2 تمرینیں بھی آپ کو کل پڑھا دی تھیں۔ تمرین نمبر 3 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کون جملا فعلیۃ، ایسے فعلیہ جملے بناؤ، یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیہ، جن میں یعنی جن جملوں میں آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم آئے کس حیثیت سے؟ فاعلاً، فاعل بن کر۔ کیا آئے؟ فاعل بن کر۔ لیکن کس کا؟ لفعل مضارع، فعل مضارع کا۔ فعل یعنی کچھ اسم دیے گئے ہیں، کچھ اسم دیے گئے ہیں جن کی تعداد 8 ہے۔ 8 اسم آپ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ اب آپ کو کام یہ کرنا ہے، آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے فعلیہ جملے بناؤ کہ جن جملوں کے اندر آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم فعل مضارع کا فاعل بنے، فعل مضارع کا فاعل بنے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو ایک اسم رکھ کر ایسا جملہ بنانا ہے جس جملے میں وہ اسم فاعل بنے اور اس کا فعل مضارع ہو۔ تو دیکھیں، پہلا اسم ہے العصفور، اس سے پہلے فعل مضارع لگا دیجئے، جملہ بن جائے گا۔ مثلا آپ کہیں یغرد العصفور، گوریا چہچہا رہی ہے یا چہچہائے گی۔ یغرد فعل مضارع ہے، العصفور اس کا فاعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بھی بن گیا، العصفور فاعل بھی بن گیا اور فعل مضارع کا فاعل بنا۔ پھر ہے الحر، اس سے پہلے بھی فعل مضارع لے کر آئیں تو آپ کہیں گے یشتد الحر، اور بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ افعال آپ، یشتد الحر، گرمی سخت ہو رہی ہے، گرمی تو یشتد فعل مضارع ہے، الحر اس کا فاعل ہے۔ پھر تیسرا اسم ہے المطر، اس سے پہلے بھی آپ فعل مضارع لے آئیں تو کیا کہیں گے؟ ینزل المطر، ینزل بارش ہو رہی ہے، تو المطر فاعل بن گیا اس جملے میں اور ینزل فعل مضارع ہے۔ پھر ہے الوردۃ، اس سے پہلے بھی آپ فعل مضارع لے کر آ جائیں۔ یخطف الورد، گلاب توڑ رہا ہے، پہلے تو الورد مؤنث ہے تو آپ کہیں گے تتفتح الورد، وردۃ، تتفتح یتفتح مانے کھلنا، کھلنا، تو یتفتح مذکر کا صیغہ ہے، الوردۃ مؤنث ہے، تو آپ مؤنث کا صیغہ لائیں گے، واحد مؤنث غائب کا، تتفتح، تتفتح واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ تتفتح الوردۃ، گلاب کھل رہا ہے۔ الثوب معنی کپڑا، پیچھے اس طریقے کا جملہ آپ نے بنایا ہی تھا، یتمزق الثوب، کپڑا پھٹ رہا ہے، یتمزق الثوب، کپڑا پھٹ رہا ہے۔ پھر ہے النار، النار کا معنی آگ، اس سے پہلے بھی فعل مضارع لے آئیں، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں تحترق النار، النار مؤنث سماعی ہے، تحترق النار، احترق یحترق، احتراق باب افتعال سے ہے، معنی ہوتا ہے جلنا۔ تحترق النار، آگ جل رہی ہے، اور حرقہ یحرق کا معنی جلانا، تو آپ کر سکتے ہیں تحرق النار، آگ جلا رہی ہے، تحترق النار، آگ جل رہی ہے۔ اللص،
اللص کا معنی چور، پڑھ چکے ہیں پیچھے. اس سے پہلے بھی کوئی فعل مضارع لے آئیں، لائیں اس کے مناسب کوئی فعل مضارع. یسرق اللص، چور چوری کر رہا ہے. یا یہرب اللص، ہرب یہرب مانے بھاگنا، یہرب اللص چور بھاگ رہا ہے. یا یفر اللص چور فرار ہو رہا ہے. یذهب اللص چور جا رہا ہے. یجیء اللص چور آ رہا ہے. بہت سارے فعل مضارع اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. تو یسرق اللص چور چوری کر رہا ہے. سین را قاف مادہ ہے. السرقہ معنی ہوتا ہے چوری کرنا، سارق چوری کرنے والا. التاجر ربح یربح فائدہ کمانا. یربح التاجر، یربح التاجر تاجر فائدہ کما رہا ہے. پھر ہے تمرین نمبر 4. اس میں ہدایات دی جا رہی ہیں آپ کو. دیکھیں کیا ہدایت ہے. کون جملاً فعلیتاً، ایسے فعلیہ جملے بناؤ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیہ، جن جملوں میں آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم آئے مفعولا بہ، کیا بن کر؟ مفعول بہ بن کر آئے. آنے والے جملوں میں اسموں میں سے ہر ایک اسم ان جملوں میں مفعول بہ بن کر آئے. اب یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ آپ کا فعل ماضی ہو یا مضارع ہو. بس قید یہ ہے کہ جو اسم آگے آ رہے ہیں جن کی تعداد 8 ہے وہ مفعول بہ ہونا چاہیے، فعل چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو. دیکھیں پہلا اسم ہے الغنم. کیا ہے؟ الغنم. مفعول بہ بنائیں. آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر افترس الذئب الغنم. افترس الذئب الغنم. افترس یفترس کا معنی پھاڑنا اور شکار کرنا. کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ آپ مصباح اللغات بھی دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، شکار کرنا، گردن توڑ کر مارنا وغیرہ وغیرہ. چونکہ یہ بھیڑ یہ شیر وغیرہ جب شکار کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھو کہ گردن پکڑ لیتے ہیں، گلا داب دیتے ہیں اس کا. تو افترس الذئب الغنم، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا. پھر ہے المریض. مریض، مریض کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علاج کی. کس چیز کی؟ علاج میں دوا ہی دی جاتی ہے نا. تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں یعالج، اگر مضارع لائیں اور اگر ماضی لائیں تو عالجت طبیب المریضہ. عالجت طبیب المریضہ. عالج یعالج معالجتاً، قاتل یقاتل مقاتلتاً، باب مفاعلہ سے. اس کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا. کیا؟ تو عالجت طبیب المریضہ، ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا. پھر ہے الخشب. اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے تو ایک فعل اور فاعل اس سے پہلے لے کر آئیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں ینشر النجار الخشب. نشر ینشر کا معنی ایک چیرنا بھی ہوتا ہے. ینشر النجار، النجار مانے بڑھئی، الخشب مانے لکڑی. ینشر النجار الخشب، بڑھئی لکڑی چیر رہا ہے. پھر ہے القمح. القمح اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں اشترت تاجر القمح. اشترت تاجر القمح، تاجر نے گیہوں خریدا. تاجر نے گیہوں خریدا. یا آپ کہہ سکتے ہیں زرع الفلاح القمح، کاشتکار نے گیہوں کی کھیتی کی. یا حصد الفلاح القمح، کاشتکار نے گیہوں کاٹا. پھر القطن ہے، اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں جن الفلاح القطن. جن الفلاح القطن. الفلاح کاشتکار، کاشتکار نے روئی توڑی یا روئی کاٹی. پھر ہے الباب. الباب، الباب مانے دروازہ. اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اغلق الرجل الباب.
اغلق الرجل، اغلق یغلق، اغلاق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. اغلق الرجل، مرد نے بند کیا، البابا، دروازہ. اغلق الرجل الباب یا اغلق الولد الباب. اگر الولد لکھیں گے تو ترجمہ ہوگا لڑکے نے دروازہ بند کیا. پھر ہے الشات، الشاتا، اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں ذبح القصاب الشاتا. ذبح، ذبح کیا، القصاب، قصاب نے، الشاتا، بکری کو. ذبح القصاب الشاتا. پھر ہے الکتاب، قرأ تلمیذ الکتابہ، قرأت تلمیذ الکتابہ، شاگرد نے کتاب پڑھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے فرمان. اچھا سیو کرتے جانا. تمرین نمبر 5، ایتے بثلاث جمل فعلیۃ، 3 ایسے فعلیہ جملے لاؤ، فعلها ماضٍ، جن کا فعل ماضی ہونا چاہیے. یہ اب آپ کے اختیار میں ہے کون سے جملے لائیں گے. 3 ایسے جملے لائیے جن کا فعل فعل ماضی ہو. جی پہلے فعل ماضی والے 3 آئیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی نے. قال فعل ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے 3 جملے بنانا ہے جن کا فعل فعل ماضی ہو. تو قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو امرا بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی ایک جملہ بن گیا. پھر آپ کہہ سکتے ہیں نصح الاستاذ، نصح الاستاذ نے نصیحت کی، نون صاد حا، نصح الاستاذ، استاذ نے. 3 جملے ہو گئے، تینوں میں فعل فعل ماضی ہے. پہلے کا فعل بولو کیا تھا، دوسرے کا اور تیسرے کا نصح. یہ بات ہوئی. وَبِثَلَاثٍ أُخْرَى، اور دوسرے 3 جملے ایسے لائیے فعلها مضارع، جن کا فعل مضارع ہو، جن کا فعل مضارع ہو. بنائیے اب آپ 3 جملے ایسے جن میں فعل فعل مضارع ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں یصلی الرجل الصلاۃ یا یصلی الاستاذ الصلاۃ، استاذ نماز پڑھ رہے ہیں. یقرأ التلمیذ یا یقرأ المتعلم الکتاب یا یقرأ المتعلم القرآن. متعلم قرآن پڑھ رہا ہے، متعلم قرآن پڑھ رہا ہے. یعدل السلطان، یعدل السلطان، بادشاہ عدل کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے. اور بھی بنا سکتے ہیں یدرس المدرس، بالکل ملا جلا ہے آپس میں. یا یدرس الاستاذ، استاذ درس دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں. یا یحفظ التلمیذ، شاگرد یاد کر رہا ہے. یکتب التلمیذ، یکتب الولد، لڑکا لکھ رہا ہے. تو بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، یہ ہم نے مثال کے طور پر ذکر کر دیے ہیں. تو اس تمرین میں، تمرین نمبر 5 میں کیا کرنا ہے، 3 جملے ایسے بنانا ہے جن کا فعل فعل ماضی ہو، اور پھر 3 جملے ایسے بنانا ہے جن کا فعل فعل مضارع ہو. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. تمرین نمبر 6، ہات 5 جمل فعلیۃ، ہات 5 جمل فعلیۃ، 5 ایسے فعلیہ جملے لاؤ. 5 ایسے فعلیہ جملے لاؤ، 5 فعلیہ جملے لاؤ فی موضوع الکرۃ، الکرہ مانے گیند، گیند کے موضوع پر. 5 جملے لاؤ گیند کے موضوع پر. تو اب آپ کو 5 جملے بنانا ہے گیند سے متعلق، گیند کے عنوان پر. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر اشترى الوالد الکرۃ، اشترى
خریدی. الوالد والد صاحب نے الکرتا گیند، والد نے گیند خریدی. آگے جملے کو لمبا کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لابنہ، اپنے بیٹے کے لیے. اشترى الوالد الکرتا، والد نے گیند خریدی. وأعطى الكرة ولده، وأعطى اعطا یعطی، اعطا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. وأعطى اور دی، الکرة گیند، ولدہ اپنے لڑکے کو، ولدہ اپنے لڑکے کو، یا ابنہ اپنے لڑکے کو، بیٹے کو. وأعطى الكرة ولدہ، اور گیند اپنے لڑکے کو دی. دو جملے ہو گئے. اب آپ کہہ سکتے ہیں ثم لعب الولد بالکرۃ، ثم پھر، یا ثم نہ لگا ویسے ہی کہہ دو آپ، لعب الولد لڑکا کھیلا، بالکرۃ گیند کے ساتھ. فرمى الکرۃ تو گیند کو اس نے پھینکا، گیند کو اس نے. کتنے جملے ہو گئے شہزل؟ 4. فرمى الکرۃ یا فرمى الولد الکرۃ، اور لڑکے نے گیند کو پھینکا. وضرب الکرۃ بالقدم، اور گیند کو پیر سے مارا. وضرب اور مارا، الکرۃ گیند کو، بالقدم پیر سے مارا. تو ایک کھیل چھوٹا سا بنا دیں گیند خریدنے کے ساتھ. جملے 5 نہیں، آپ اس پر پھر 10 بھی بنا سکتے ہیں کہ گیند کو اٹھایا یا ساتھیوں کو بلایا، ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، تو اور جملے بھی زیادہ اس سے بن جائیں گے. پھر آگے وخمسن اخرى، اور 5 دوسرے جملے لائیں، فی موضوع الدراجہ، سائیکل کے موضوع پر. 5 دوسرے جملے لائیں سائیکل کے موضوع پر. تو یہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے، اشترى الوالد الدراجہ، والد صاحب نے سائیکل خریدی، والد صاحب نے سائیکل خریدی. اب چاہے اعطا کہہ دو، اعطى الوالد الدراجة ولدہ، والد صاحب نے سائیکل اپنے بیٹے کو دی، یہ جملہ بنا دیں. یا آپ یوں کہہ دیں وذهب بالدراجة إلى البيت، وذهب اور والد صاحب گئے، بالدراجہ سائیکل کے ساتھ، إلى البيت، إلى البيت گھر کی طرف گئے. تو یہ 2 جملے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اور جو ہم نے اس سے پہلے ایک اور بولا تھا آپشن کے طور پر، اسی کو اگر بات میں رکھ دیں، وأعطى الدراجة ولدہ، اور سائیکل اپنے لڑکے کو دی، تو یہ 3 ہو جاتے ہیں. پھر اب چلوا دو لڑکے سے سائیکل. ففرح الولد بالدراجہ، تو لڑکا سائیکل سے خوش ہوا، سائیکل سے خوش ہوا. وسیر الدراجہ، اور سائیکل چلائی، اور سائیکل چلائی. وذهب على الدراجة إلى المسجد، اور وہ سائیکل پر مسجد تک گیا. وذهب على الدراجة إلى المدرسة، اور وہ سائیکل پر سوار ہو کر مدرسے تک گیا. وهو يذهب، اور وہ جاتا ہے. على الدراجة إلى السوق، سائیکل پر سوار ہو کر بازار کی طرف، وغیرہ وغیرہ. دوستوں کے ساتھ کھیلنا، ملنا جلنا. تو اس طریقے سے آپ کو سائیکل کے عنوان پر 5 جملے بنانا ہے.